وریشا کی دماغی حالت مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ اس پہ اکثر اوقات پاگل پن کے شدید دورے آتے ہیں جس کے بعد وہ اچانک بے ہوش ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کا ٹریٹمنٹ جاری ہے. اب وہاج اور باقی سب گھر والے وریشا کے ان اچانک دوروں کی وجہ سے کافی پریشان ہیں کیونکہ وریشا کہیں بھی گر جاتی ہے اور سب کو یہی پریشانی ہے کہ ابھی تک تو ان دوروں کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن جس طرح سے وریشا گرتی ہے کوئی بڑا نقصان ہونے کا خدشہ بھی ہے، اور وریشا ڈرائیو بھی کرتی ہے تو روڈ ایکسیڈنٹ کا خدشہ بھی ہے. تو وہاج وریشا کی سائیکائٹرسٹ سے بات کرتا ہے اور پوچھ لیتا ہے کہ آخر یہ مکمل طور پہ صحت یاب کیوں نہیں ہو رہی. سائیکائٹرسٹ وریشا کو سمجھاتی ہے کہ ایک تو وریشا کی بیماری ابھی کی نہیں، بہت پرانی ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا ان کے چائلڈہڈ ٹراماز ہیں، اور پھر ابھی حال ہی میں جو دو بڑے حادثات وریشا کی زندگی میں آئے ہیں، ایک تو اس کی ماں کی اچانک موت جس کے یہ بہت قریب تھی، اور پھر موت بھی اس شخص کے ہاتھوں جس پہ یہ بلائنڈ ٹرسٹ کرتی تھی، اپنا ڈیڈ سمجھتی تھی. تو جتنے بڑے حادثات ہوں اور جتنے پرانے ہوں، ریکور ہونے میں بھی اتنا ہی وقت لگاتے ہیں. اس لیے آپ بس وریشا کا خیال رکھیں اور اس کا ٹریٹمنٹ جاری رکھیں. اسے ریکور ہونے میں لمبا عرصہ بھی لگ سکتا ہے. اور اب جبکہ وریشا سب گھر والوں کے ساتھ گھل مل چکی ہے، خاص طور پہ رضا یعنی کہ وہاج اور شفا کے بیٹے کے آ جانے کے بعد اس کی زندگی کافی خوشگوار ہو گئی ہے کیونکہ وہ اپنا زیادہ تر وقت اب دادی یا رضا کے ساتھ گزارتی ہے. لیکن جب ہی تنہا اپنے کمرے میں ہوتی ہے تو اسے ڈیلیوژن ہیلوسینیشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ انکانشیس میں اس کی ماں کی تمام باتیں ابھی تک فیڈ ہیں. جب تک وہ باتیں نکلیں گی نہیں مکمل طور پہ تب تک وریشا پر یہ دورے پڑتے رہیں گے. اب اکیلے میں وریشا کو اکثر اوقات یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی ماں مہک اس کے سامنے آ بیٹھی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے کہ وریشا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم ان لوگوں پر ٹرسٹ کر رہی ہو جن لوگوں نے تمہارے باپ کو اور پھر مجھے مار دیا. یہ لوگ تمہیں بھی مار ڈالیں گے. اب چونکہ وریشا کے اندر دو جنگیں چل رہی ہیں، ایک تو کانشیسلی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گھل مل چکی ہے، ان پہ اعتبار کرنے لگی ہے، معافیاں مانگ لی ہیں، سب کچھ بیٹر ہے، لیکن انکانشیسلی وریشا کے دماغ میں وہ زہر ابھی بھی موجود ہے جو اس کی ماں نے اس کے ددیال والوں کے خلاف اس کے اندر بھرا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وریشا کی حالت اکثر اوقات اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ سبھی گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں. دوسری طرف شفا کی ماں جب شفا کو گھر لے جانے کے لیے آتی ہے کیونکہ وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ شفا اور خاص طور پہ رضا کے ساتھ کچھ وقت بتا سکیں، لیکن مہرالنساء دادی اور باقی گھر والے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر تم فی الحال شفا کو اور رضا کو یہیں رہنے دو، کیونکہ وریشا کی جو اچانک حالت خراب ہو جاتی ہے جب وہ رضا کو اٹھاتی ہے اس کے ساتھ وقت بتاتی ہے تو وہ کافی بہتر محسوس کرتی ہے. شیریں کو بھی وریشا کی فکر تو بہرحال ہے، لیکن وہ گھر والوں سے کہتی ہے کہ جب اس کا اتنے عرصے سے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو ابھی تک اس کی حالت میں بہتری آخر کیوں نہیں آئی. تو مہرالنساء بتاتی ہے کہ ہم نے بھی ڈاکٹر سے یہی پوچھا تھا، لیکن ڈاکٹر بتا رہی ہیں کہ بچپن سے لے کے اب تک جس طرح کے حالات سے وریشا گزری ہے اتنی جلدی اس کے لیے سنبھلنا بہت مشکل ہے. دوسری طرف وریشا جب وہاج اور شفا کو آپس میں خوش دیکھتی ہے، ایک ساتھ دیکھتی ہے، تو اس کے دل میں حسرتیں ابھرتی ہیں اور پھر اس کے دل میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاج نے تو میرا ہونا تھا. اگر میری ماں بچپن میں ہی مجھے اس گھر سے لے کر نہ جاتی اور پھر میں اس طرح سے بگڑی ہوئی شخصیت کی مالک نہ بنتی تو یقیناً وہاج کی شادی شفا سے نہیں بلکہ میرے ساتھ ہوتی. اور جس طرح سے وہاج محبت سے شفا کو دیکھتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، تو یہ خوبصورت زندگی میری ہوتی اور وہاج کی ساری محبت بھی میری ہوتی. اب بھی وہ ونڈو سے باہر دیکھتی ہے تو سامنے ہی لان میں وہاج اور شفا کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف پاتی ہے. سننے کی کوشش کرتی ہے تو وہاج شفا سے کہتا ہے کہ ایک بچے کی پرورش ماں باپ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو شفا کہتی ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو وہاج، اب وریشا کو ہی دیکھ لو. مہک مامی کی غلطیوں کی وجہ سے وریشا کی تربیت کتنی بری ہوئی ہے اور اس کی شخصیت کتنی بگڑ چکی ہے. اب شفا نے تو حالانکہ وریشا کی ہمدردی میں یہ سب کچھ کہا ہے، لیکن وریشا جب یہ سنتی ہے تو اس کے اندر ایک دفعہ پھر وہی آگ لگ جاتی ہے جسے وریشا نے بہت مشکل سے مدھم کیا تھا بلکہ ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی.
اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرا ماضی ساری زندگی میرا پیچھا کرتا رہے گا اور میری تربیت پر ہمیشہ یوں ہی لوگ حرف اٹھاتے رہیں گے۔ اب جب بھی وریشا نیگیٹو سوچتی ہے تو اس کی نیگیٹو مائنڈڈ ماں ہمیشہ اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے۔ مہک کہتی ہے کہ یہ جو سب کچھ تم دیکھ کر اداس پریشان ہو رہی ہو، جل رہی ہو نا، یہ سب کچھ دراصل تمہارا ہوتا اگر تم میری نصیحتوں پہ، میری باتوں پہ عمل کر لیتی۔ آج شفا کی جگہ وہاج کے ساتھ تم کھڑی ہوتی۔ اب دوسری طرف شفا کی دوست ایشل اسے کال کر کے خوشخبری دیتی ہے کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہاتھ لگا ہے، اور شفا سے کہتی ہے کہ اب آپ بھی کمر کس لیں کیونکہ یہ پروجیکٹ ہم کسی صورت اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے۔ لیکن چونکہ رضا بہت چھوٹا ہے اور شفا فی الحال رضا کو اس طرح اکیلا چھوڑ کے جانے کے حق میں نہیں ہے، اس لیے ایشل سے کہتی ہے کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، پروجیکٹ بھی بظاہر بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن ایشل اس سے زیادہ شفا کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی اور اسے صاف سنا دیتی ہے کہ لیکن کچھ نہیں، تمہارے پاس اس پروجیکٹ کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ چونکہ اس پروجیکٹ کو ملنے میں ہم دونوں کی محنت شامل ہے تو اب اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ بھی ہم دونوں مل کر ہی کریں گے۔ تو ناظرین، اب جو ڈرامے کا پلاٹ سمجھ آ رہا ہے وہ یہ کہ ڈرامہ جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس میں مرچ مسالے لگا کے اس کی سٹوری کو مزید بڑھایا جانے والا ہے، کیونکہ اب شفا بیزی ہو جائے گی اپنے نئے پروجیکٹ میں، جس کی وجہ سے وہ رضا کو وقت نہیں دے پائے گی، اور رضا کو مکمل طور پہ سنبھالنے والی ہے یہ وریشا۔ اور پھر آہستہ آہستہ ہوگا یہ کہ رضا اپنی ماں سے زیادہ وریشا کے ساتھ اٹیچڈ ہو جائے گا، اور یہی بات آگے چل کے شفا اور وہاج میں بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ نوبت سیپریشن تک بھی آ جائے، جبکہ وریشا کے لیے وہاج کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس نے رضا کا ماؤں سے بڑھ کے خیال رکھا۔ تو اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہاج اور شفا ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو جائیں اور نوبت ایک دوسرے کے ساتھ شادی تک پہنچ جائے۔ اور آج کل پاکستانی ڈراماز میں جس طرح سے سٹوری ایک دم سے پلٹا کھاتی ہے کہ آگے چل کے ہیروئن ولن اور ولن ہیروئن لگنے لگتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ہمیں شفا پہ غصہ آنے لگے، وہ بری لگنے لگے، جبکہ دوسری طرف وریشا اچھی لگنے لگے، اور آفت ڈرامہ کے ریگولر ویورز ڈیمانڈ کریں کہ اب وہاج کو وریشا سے شادی کر ہی لینی چاہیے۔ لیکن پھر ڈرامے میں دانیال کا کردار سمجھ سے باہر ہے۔ کیا اسے ڈرامے میں صرف اس لیے رکھا تھا کہ وہ وریشا کو پارٹی پہ اریسٹ ہوتے دیکھ کر وہاج کو کال کرے؟ کیونکہ اس کے علاوہ تو اس نے کچھ خاص کارنامہ ڈرامے میں سر انجام نہیں دیا۔ میرے خیال سے تو ڈرامہ زیادہ ایکسائٹنگ اور زیادہ مزیدار ہو سکتا تھا اگر دانیال کو دکھاتے کہ وہ اتنا پڑھ لکھ گیا ہے کہ سی ایس پی آفیسر یا سی ایس ایس پاس کر کے کسی بہت اچھی پوسٹ پہ پہنچ گیا ہے، اس طرح چھوٹی موٹی جابز کے لیے اپلائی کرتا نہیں پھر رہا، بلکہ دکھایا جاتا کہ دانیال ایک سیلف میڈ سکسیسفل مین ہے جو اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنی زندگی میں وہ سب کچھ اچیو کر چکا ہے جو اس کی ماں کا خواب تھا۔ کیونکہ اگر ناظرین آپ کو یاد ہو، جب دانیال کی ماں کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو مرتے وقت بھی وہ اپنے بھائی محمود سے یہی ریکویسٹ کر رہی تھی کہ بھائی وہ اسکول تو بہت مہنگا ہے لیکن میرے بیٹے کا اس میں ایڈمیشن ضرور کرا دینا۔ تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ مرتے وقت بھی دانیال کی ماں کی خواہش یہی تھی کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر اپنا نام بنائے۔ اب ڈرامہ زیادہ انٹرسٹنگ ہو سکتا تھا کہ دانیال اپنی ماں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے سچ میں پڑھتا لکھتا ایک سکسیسفل بزنس مین بنتا، اور اس کے بعد وریشا کے اس مشکل میں اس کا ہاتھ تھامتا، اس کا ساتھ دیتا، اور تب جا کے وریشا کو احساس ہوتا کہ اس دانیال کو تو وہ ہمیشہ سے نوکروں کی طرح ٹریٹ کرتی آئی تھی جب وہ وریشا اور محمود کے رحم و کرم پہ ان کے ساتھ رہتا تھا، جبکہ آج اس مشکل وقت میں وہی انسان میرے لیے اصل مسیحا بن کے سامنے آیا ہے۔ تو کیا خیال ہے ناظرین، اگر ڈرامے کو اس طرح سے موڑ دیا جاتا تو سٹوری زیادہ انٹرسٹنگ ہو سکتی تھی، یا جیسے چل رہی ہے ویسے ہی انٹرسٹنگ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔